دین کیسے ڈیفائن کرتا ہے تقدیر کو کہ یہ ہے کیا؟ بے شک. تو یہ واقعی میں آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بڑا آسان بھی ہے لیکن بڑا گمبھیر بھی ہے, کیونکہ پھر آپ کہتے ہو اچھا پھر یہ اگر ہوگا تو پھر یہ کیسے ہوگا. تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا اس کو سمجھنا ضروری ہے, اور پھر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اختیار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مکمل ہے. اللہ تعالیٰ کو جو بھی ماضی میں ہے, حال میں ہے, مستقبل میں ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کے آگے اس طرح حاضی مطلب جو نا ماضی حال مستقبل نہیں ہے, وہ ہمارے لیے کیونکہ ہمیں ایک سپیس اور ٹائم کے اندر باؤنڈ ہے. اللہ کے لیے سب کچھ اللہ کے سامنے ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب اللہ کے سامنے ہے, اور وہ کچھ بھی اللہ کے سامنے ہے کہ جو آپ کے پاس چوائس تھی اور آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کی, اور اگر آپ وہ کرتے اور پھر اس کے آگے اور چوائسز کرتے, وہ سارا اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ کا جو علم ہے وہ بالکل مکمل ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم مکمل نہ ہوتا تو پھر نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایک نعوذ باللہ ایک عیب ہوتا. تو اللہ کا علم, اللہ العلیم ہے, الحکیم ہے, تو یہ اللہ کا جو علم ہے وہ تو مکمل ہو گیا. اچھا یہ بات تو رہی اللہ کے علم کے ساتھ کہ اگر اللہ کا علم اتنا نہ ہوتا تو اللہ ہی نہ ہوتا. اچھا دوسری طرف پھر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے. اب اختیار یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے, آپ یہاں پہ جو ہے نا تشریف رکھتے ہیں, میں یہاں پہ آیا ہوں, مجھے کہا گیا کہ جی آج اسٹوڈیو تشریف لیں, میں اپنی مرضی سے آیا, چوائس ہے یہ. ہاں مجھے کسی نے کوئی یہاں پہ گن پوائنٹ پہ نہیں بلایا, یا مجھے کسی نے فورس نہیں کیا کہ جو میں جملے ابھی بول رہا ہوں مجھے کوئی بلوا نہیں رہا, یہ میں اپنی مرضی سے یہ جملے بول رہا ہوں, اور اس میں الفاظ کا چناؤ بھی میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. تو یہ ساری میرا اختیار ہے, اور اسی اختیار کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا قیامت والے دن کہ بھئی تجھے اختیار دیا گیا تھا, تو نے نیک کام بھی تو کر سکتا تھا, تو چاہتا تو برے کام کر لیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھائے. ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے گناہوں کا راستہ لینا ہے تو وہ لے لو, اگر تم نے تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے تو وہ لے لو. لیکن یاد رکھیں جو بھی راستہ آپ اختیار کریں گے نا یہ اللہ کے علم میں ہے, اللہ کو پتہ ہے, اللہ کو معلوم ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کہ ہماری پیدائش کے بعد ہی کسی کو سیدھا سیدھا جہنم میں ڈال دیتا یا سیدھا سیدھا جنت میں ڈال دیتا, تو پھر ہم ہی وہ لوگ ہوتے جو کہتے ہیں یا اللہ ابھی تو امتحان شروع ہی نہیں ہوا تھا, آپ نے جہنم میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ چل تو اپنی زندگی گزار لے, تو اپنی زندگی جی لے, دیکھتے ہیں کہاں پہنچتا ہے تو. اس کی مثال اگر سمجھنا چاہیں تو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے نا کلاس میں, وہ ٹیچر بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا جو تمہارا حساب کتاب چل رہا ہے اس دفعہ امتحان میں تم فیل ہو گئے. اب بچہ جو ہے وہ پورا سال گزر گیا اور امتحان میں فیل ہو گیا, تو بچہ کہتا ہے ٹیچر سے کہ آپ نے مجھے فیل کروایا کیونکہ آپ نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا, یعنی آپ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ تو اصل میں تقدیر میں کیا تھا, اس ٹیچر کا علم اتنا کمپلیٹ تھا کہ اس کو پتا تھا کہ جس طرح سے اس کے حالات چل رہے ہیں یہ فیل ہوگا. تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ نے مجھے فورس کیا ہے کہ میں فیل ہوں. تو اب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کچھ تقدیر کے, وہ ٹیچر نے اس کی پاسٹ پرفارمنس دیکھی اور اس کے حساب سے بتا دیا. اچھا لیکن یہ معاملہ تھوڑا سا, اس کو میں اگر ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اس بچے کا رزلٹ تو چلو تبدیل بھی ہو سکتا تھا, وہ فائنل ایگزام میں کوئی ایسے سوال آ گئے ہوں کہ جو کہ اس کو پتا ہو تو وہ رزلٹ چینج ہو جائے گا, وہ پاس ہو جائے گا. تو وہ جو کچھ کہا اس کے ٹیچر نے کہ تم فیل ہو جاؤ گے وہ غلط ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کمپلیٹ ہے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ میں نے ایک مثال دی ہے تاکہ آپ کو ہلکا سے سمجھ میں آئے. ویسے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, اللہ ہی سے مثلی چاہیے. تو اب تقدیر کے معاملے میں نا ہمیں چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یعنی ہمارے دماغ اور ہمارے ذہن اس سے بہت بڑی چیز ہے یہ, لیکن اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اس کی زندگی کب ہوگی, کب شروع ہوگی وہ لکھ دیا جاتا ہے, اب کب یہ پیدا ہوگا, کب اس کی موت ہوگی یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, سٹارٹ لکھ دیا. اچھا اس کا جو رزق ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اچھا اب رزق کتنا ہے وہ لکھ دیا. کیسے ہوگا اب یہ آپ کے اوپر ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ اگر میری تقدیر میں آج 1000 روپیہ ہے, ٹھیک ہے, چاہے میں اویس بھائی سے کہوں کہ اویس بھائی وہ دیکھیں چڑیا, آپ ادھر منہ کریں اور میں آپ کی جیب سے نکالوں, تب بھی 1000 روپے مل جائے گا. یا چاہے میں یہاں سے نکل رہا ہوں تو اسٹوڈیو میں کوئی مجھے پکڑا دے کہ جی یہ لفافہ پکڑیں آپ, تو بھی 1000 مل جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1000 تو تھا, لیکن اگر ایک میں پکڑ لوں گا تو دوسرا نہیں ملے گا پھر مجھے, کیونکہ آج وہ 1000 کی جو آپ کی کاؤنٹ ہے وہ پوری ہو گئی ہے. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو رشتوں کے معاملات بھی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. اب آپ نے آپ کا ایک جگہ پہ کہتے ہیں رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں اور جہاں ہونا ہے ادھر ہی ہوگا آپ کا. تو پھر آپ تھرو پراپر چینل چلے جائیں تب بھی آپ کا ہو جائے گا, تھرو امپراپر چینل چلے جائیں تب بھی ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں ایک چینل میں زندگی میں برکتیں اور رحمتیں آ جائیں گی, اور ایک میں جو ہے وہ اللہ کا غضب بھی آ سکتا ہے, اور اس میں پرابلمز بھی آ سکتے ہیں, اور بے برکتی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہے. آپ وہ راستہ اختیار کریں. ہو سکتا ہے اگر آپ کی قسمت میں مثال کے طور پہ کروڑوں روپیہ لکھا ہے اور لکھا ہو انشاءاللہ,
تو آمین آمین یا رب العالمین. تو وہ آپ کو مثال کے طور پہ تھرو میڈیا مل جاتا ہے. لیٹس سپوز کہ آج سے 10 سال بعد اویس منگل والا کا اپنا ایک چینل ہے, تو یہ چینل والے جو ہے وہ کان بند کر لیں, ٹھیک ہے, تو اپنا چینل ہے اور آپ ماشاءاللہ ایک ملٹی بلینئر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ تھرو میڈیا آپ نے کما لیا. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ اویس بھائی, اگر آپ نے آج سے کوئی 35 سال پہلے فروٹ کا ٹھیلا بھی لگا لیا ہوتا نا, تو بھی آپ کو اتنے کروڑوں روپے مل چکے ہوتے. شاید فروٹ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ کا بزنس آپ کا ہونا تھا. تو دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نا ویریبلز کچھ سیٹ کر دی ہیں. اب دیکھیں آپ کو موت آنی آنی جس ٹائم پہ بھی آنی. اچھا اب دیکھیں, اچھا اگر اسی والی بات کہ میں چاہے میرے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ کروڑوں روپے آنے ہیں, تو وہ میڈیا سے آئیں, فروٹ سے آئیں یا چوری سے آئیں, آ سکتے ہیں. اب راستے کا اختیار میرا ہے کہ میں میڈیا چنوں یا فروٹ چنوں یا چوری چنوں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں, اب ایک اور راستے کا اختیار بتاتے ہیں آپ کو. آپ کا وقت موت بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ چلیں وقت موت لکھا ہوا تو خودکشی پہ حرام کیوں ہے, یہ بھی ایک سوال ہے نا. تو اب دیکھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ انسان خودکشی نہ کرتا شاید وہ ٹریفک کے حادثے میں مر جاتا, لیکن اب جو اس نے حرکت کی ہے نا, یہ حرام کی ہے اس نے بالکل. تو اس کا جو وقت لکھا ہوا تھا وہ کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی آفت ہوتی, کیونکہ آپ نے کئی ایسے ویڈیو وین لکھا ہوا ہے, ہاؤ جو ہے نا وہ آپ کو آپ نے خود چوز کر لیا تو گڑبڑ ہے. بالکل اختیار دیا. اور دیکھیں آپ نے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے یوٹیوب پہ اس طرح کے, وہ جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کو, یا وہ جو لوگ بال بچتے ہیں کسی چیز سے, یہاں سے ٹرک آ رہا تھا بندہ 1 سیکنڈ سے بچا, یا کوئی ایسی چیز تھی وہ چلتے چلتے پوری زمین ہی کلیپس کر دی اور وہ 1 سیکنڈ میں وہاں سے نکل گیا. یعنی اس طرح کے بہت سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے. دیکھیں وہ ان کا ٹائم نہیں تھا, وہ ان کا ٹائم نہیں تھا. اور جب ٹائم ہوگا تو چاہے وہ سیکیور بنکر میں بھی بیٹھا ہوگا نا, شاید کسی کے ناک میں مچھر ہی چلا جائے. یعنی آپ کا جو وقت لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے, بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے. راستے جس کام کے بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں وہ کرنے جس سے اللہ راضی ہے, تو پھر یہ آپ کا تقدیر اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آپس میں ریزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا رزلٹ اس کو پتا ہے مالک کو, اور اس رزلٹ کا پتا ہونا ظاہر ہے, اس کی علیم ہے, وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, تو اسے وہ رزلٹ پتا ہے, باقی چیز ہمارے ہاتھ میں. اچھا اب ایک اور چیز کہ یہ تقدیر جو لکھی ہوئی ہے کیا یہ بدل بھی سکتی ہے, کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. اب تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس میں پھر وہ جو ہم کمپیوٹر میں پروگرامنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اف کی کوئی کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ اف اگر یہ بٹن دبائیں تو یہ رزلٹ آئے, یہ بٹن دبائیں تو یہ رزلٹ آئے. تو ایسا بالکل ہے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ, اور میں یہ الفاظ نہ کہتا اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کہے ہوتے, کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اچھا اب دیکھیں ٹینک اور بم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں بدل سکتے, دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے. آپ میں کہتا ہوں دنیا کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے آئیں اور دنیا کی ٹیکنالوجی لے آئیں, وہ اللہ کی تقدیر نہیں بدل سکتے سوائے دعا بدل سکتی ہے. اچھا اب دعا کیا ہے کہ فار ایگزامپل ایک انسان کی لائف چل رہی ہے ایک لائن میں, لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے, کوئی فلکچویشنز آتی ہیں کہ اس کی لائف ایک اور ٹینجنٹ اختیار کر لیتی ہے, ایک اور رخ اختیار کر لیتی ہے. اچھا وہ جو رخ اختیار ہوا ہے وہ شاید کسی کی دعا اس کو لگ گئی, یا شاید اپنی دعا اس کو لگ گئی. اچھا اللہ ماں باپ نے اس کے لیے دعا کر دی, تو اسی لیے نا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کی تقدیر ہماری دعا کی منتظر ہے. اچھا یہ جو انفارمیشن ہے نا ویسے یہ بھی اللہ کو پتہ ہی ہے, یعنی اللہ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے, علم پر تو کوئی شبہ نہیں, یعنی اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بندے کی لائف سے جا رہی تھی, پھر کسی نے دعا کی اور پھر اس کی تقدیر یہاں چلی گئی اور پھر یہاں سے کنٹینیو ہوئی. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا اللہ المحفوظ جو ہے نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اب تقدیر کے معاملے سے یہ ایک ٹرم ہے اللہ المحفوظ, یعنی یہ وہ اسکرپچر ہے جس میں سب چیزوں کی سب مقدار تعداد معاملات سب کچھ اس میں جو ہے نا اول سے آخر تک سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پین کو کریٹ کیا, یعنی قلم کو سب سے پہلے, اور اس کو حکم دیا کہ اب لکھتا چلا جا سب کے معاملات واقعات لکھ دے. اچھا وہ سارا ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اچھا اس رات کو ہر سال کے فیصلے جو ہیں اور تقدیر کے فیصلے وہ سمجھ لیں کہ ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یعنی لیلۃ القدر کی رات میں یا آخری عشرے میں اگر آپ عبادت میں ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تو بھئی فیصلے ہو رہے ہیں, بھائی فیصلے ہو رہے ہیں, کچھ دعا کر لو, کچھ مانگ لو تاکہ تمہارا اگلے سال کے فیصلے صحیح ہو جائیں.